يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حضرت امیر محترم، حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، سب سے پہلے میں اسے ایک سعادت بھی سمجھتا ہوں اور اپنے لیے ایک بشارت بھی کہ ایک حسن اتفاق آج مجھے نظر آ رہا ہے۔ بعض اوقات اتفاقات جمع ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے عمدہ، بڑے مبارک اتفاقات ہوتے ہیں، اور حضرت حق جل مجدہ ان اتفاقات میں بندوں کے لیے بشارت بھی رکھتے ہیں اور سعادت بھی۔ جمعہ ہی کا دن تھا، والد مرحوم حضرت علامہ کشمیری علیہ الرحمہ بھاولپور میں مقدمہ قادیانیت کے خلاف لڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ آپ شدید ترین بیمار تھے، بواسیر کے خونی دورے نے آپ کے جسم کی توانائیوں کو رگ اور ریشے سے نکال لیا تھا۔ ادھر ڈابھیل کے مرکزی مدرسے میں جانے کے لیے آپ بابرکاب تھے، سامان سفر بن چکا تھا۔ جامعہ عباسیہ کے شیخ کا ٹیلی گرام پہنچا کہ آپ تشریف لائیے اور جج کا مطالبہ ہے کہ قادیانیت کے کفر کو شرعی نصوص اور شرعی حقائق کی روشنی میں ثابت کیجیے۔ تو جمعہ کا دن تھا، یہاں بھاولپور میں پہنچے ہیں اور مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مجمع عام تھا، زیارت کے لیے بھی آیا تھا اور نیاز حاصل کرنے کے لیے بھی۔ تو تقریر شروع کی اور تقریر میں فرمایا کہ میں بیمار ہوں، علیل ہوں، اور مرض کے شدید حملے نے مجھے لاچار اور بالکل ہی بے توازن کر دیا ہے، لیکن میرے پاس کوئی سعادت آخرت نہیں، میرا دامن خالی ہے۔ میں یہ سمجھ کر چلا آیا ہوں کہ شاید یہی میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جانبدار بن کر آیا ہوں۔ جس وقت یہ الفاظ ان کی زبان پر آئے ہیں تو ان کے شاگرد مولانا عبد الحنان صاحب ہزاروی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جوش عقیدت میں عرض کیا کہ حضرت آپ ہمارے ایمان کو آزماتے ہیں، آپ ہمیں ابتلا میں اور آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی ذات آخرت نہیں، ہمارا یقین ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی نجات کا ذریعہ آپ بنیں گے۔ آپ نے علوم کا فیض پہنچا دیا، ہزاروں نامور اور جلیل شاگرد پیدا کر دیے، آپ کا علمی فیضان قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ والد مرحوم پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ان صاحب نے ہماری تعریف میں مبالغہ کیا، ہم پر یہ بات کھل چکی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکیں۔ اور بھائی ایک